ذکر کریں سول سیکریٹریٹ کے باہر اساتذہ کے دھرنے کی اساتذہ کی ریلی سرکاری اسکولوں کی نجکاری کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ ریلی کچہری چوک سے سیکریٹریٹ پہنچ چکی ہے۔ سیکریٹری جنرل وحید مراد، چیئرمین حافظ غلام محی الدین کی شرکت، ہاتھوں میں پلے کارڈ سامنے سینکڑوں اساتذہ دھرنے میں شریک ہیں اور کہتے ہیں کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاجی دھرنا جاری رکھیں گے۔ فاطمہ خان ہمیں براہ راست اپڈیٹ کریں گی۔ فاطمہ، کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں اور یہ بتائیے کہ کیا مطالبات ہیں مظاہرین کے؟ ہاں جی بالکل، اس وقت میں سول سیکریٹریٹ کے مقام پر موجود ہوں جہاں پہ پنجاب ٹیچرز الائنس کے زیر اہتمام سرکاری اساتذہ کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا تھا۔ احتجاج جو تھا وہ کچہری چوک سے شروع ہوا، جو کہ یہاں پہ سول سیکریٹریٹ میں دھرنے کی صورت میں جو ہے وہ منتقل ہو گیا اور یہاں پہ پنجاب بھر سے آئے ہوئے سرکاری جو اساتذہ ہیں ان کی جانب سے سینکڑوں کی تعداد میں پلے کارڈز اٹھائے ہوئے اپنے مطالبات پر اور سرکاری اسکولوں کی نجکاری کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے مظاہرہ کیا گیا۔ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جس مجھے بتائیے گا آپ لوگوں کے مطالبات کیا ہیں؟ السلام علیکم، رانا مقیم، سرپرست اعلیٰ پنجاب ٹیچر الائنس پنجاب۔ اصل میں ہمارا ان سے مطالبہ وہی ہے جو مریم نواز صاحبہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ ہماری پچھلے گزشتہ سال جو تحریک تھی آل اوور دا پنجاب، بہت بڑی تحریک تھی، انہوں نے ڈرائیو اینڈ بلا کر ہمارے قائدین سے یہ وعدہ کیا کہ ہم یہ مطالبات مانیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ نجکاری اسکول کی کرنا غیر آئینی ہے، غیر جمہوری ہے۔ ابھی چودھری منظور صاحب آئے تھے جو پنجاب پیپل پارٹی کے صدر ہیں، انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا یہ غیر آئینی بھی ہے، غیر جمہوری بھی ہے، اور انہیں ہم سے اظہار یکجہتی کی ہے کہ میں بھی انہی اسکولوں سے پڑھا ہوں۔ یہ جتنی بیوروکریسی انہی ٹاٹ اسکولوں سے جو یہ گاؤں میں موجود ہیں، اصل میں یہ وہاں سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے ہمارے جو بچے ہیں قابل بچے پیدا ہو رہے ہیں نظریاتی حوالے سے۔ اب یہ ہمارے وزیر تعلیم صاحب ہیں، وہ کہہ رہے تھے ہمیں IMF کی طرف سے مجبوری ہے۔ اٹ مین یہ کہ نہ یہ اپنے آئین کو مان رہے ہیں، نہ اپنی قوم کو مان رہے ہیں، یہ ان کی بات کو مان رہے ہیں۔ یہ بالکل ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ کے مقابلوں کی غلامی ہے۔ اپنے آئین کو مانیں، نظریہ پاکستان کو مانیں، تو یہ ادارے قوم کے ادارے ہیں، لوگوں نے اس کے لیے جگہ دی ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں ان کو پرائیویٹ کر دیں؟ اور غریب کے بچے کہاں جائیں گے؟ یہ سب ہم وہیں کے پڑے ہوئے ہیں اور بہت قابل لوگ ڈاکٹر انجینئر وہاں سے پڑھے ہیں، تو یہ چاہ رہے ہیں وہاں کے نظریاتی حوالے سے یہ جو قابل لوگ وہاں سے پیدا یہ نہ ہوں، اور یہ آوارگی جو پرائیویٹ اسکول میں آپ کے سامنے ہے جو ماڈل آیا ہے، آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، ناچ گانے ہو رہے ہیں۔ تو ہم یہ سب نجکاری یہ بالکل غیر آئینی ہے، غیر جمہوری ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے لیو انکیشمنٹ کے مطالبات پینشن کے ساتھ یہ پولیس والے ہیں، ان کے بچوں کی ہم نے جنگ لڑی ہے، ہم غریبوں کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں۔ ہاں جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود تھے اساتذہ کرام جن کا یہ کہنا ہے کہ ان کے مطالبات اگر نہیں مانے گئے دھرنا یوں ہی جاری رکھیں گے اور اسی طرح سے جو ہے اپنے مطالبات منوائیں گے، کیونکہ جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سرکاری اسکولوں کی نجکاری کی گئی اس کا فیصلہ جو ہے حکومت کو کسی بھی طور پر واپس لینا ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ فاطمہ تھیں اور تفصیلاً اپڈیٹ کر رہی تھیں۔ آپ کو بتائیں خواتین کے میموگرافی ٹیسٹ کی سہولیات بھی آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لاہور سمیت 4 اضلاع میں سروس کو آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان میں ٹیسٹ سروسز آؤٹ سورس کی جائیں گی۔ میموگرافی ٹیسٹ کے لیے سرکاری اسپتالوں میں نجی کمپنی کو ٹھیکہ دیا جائے گا۔ مزید کیا طریقہ کار ہوگا، تفصیلات بتائیں گے علی رامے۔ علی رامے، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہاسپٹلز کے اندر جو میموگرافی ٹیسٹ جو خواتین کے کیے جاتے تھے اب ان کو بھی آؤٹ سورس کر دیا جائے، اور اس کے لیے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے باقاعدہ مختلف کمپنیوں سے جو ہے وہ ٹینڈرز طلب کر لیے گئے ہیں، اور اس میں کہا گیا ہے کہ لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ اور ملتان میں ابتدائی طور پر جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں وہاں پر ان کے میموگرافی جو ٹیسٹ ہیں وہ ان کو آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ اب اس سے پہلے جو سہولیات موجود تھی وہ ناکافی تھیں اور اس کے لیے نئی مشینری کی خریداری کے لیے بھی حکومت پنجاب کے پاس جو فنڈنگ موجود نہیں تھی، لہٰذا اس کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ اب پرائیویٹ نجی کمپنی کو ٹھیکہ دے کر اب ہاسپٹلس کے اندر جو ہے وہ ٹیسٹ کیے جائیں گے، اور یقیناً اس ٹیسٹ کا بوجھ جو ہے وہ خواتین کے اوپر پڑے گا، کیونکہ اس کی 15 سے 20 ہزار روپے عام جو لیبارٹریز ہیں وہاں پر اس کی ٹیسٹ کی فیس جو ہے وہ وصول کی جاتی ہے۔ تو جب یہ آؤٹ سورس کیا جائے گا تو اس کے بعد یہ فیس جو ہے وہ شہری پے کریں گے۔ تو جو ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے فری علاج کی سہولیات کی، وہ سروس بھی ختم کر دی جائے گی، اور اس کے لیے نئی مشینری اکوپمنٹ جو ہے وہ خرید کر وہاں پہ رکھا جائے گا نجی کمپنی کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ہی موبائل کنٹینرز بھی بنائے جائیں گے جو کہ مختلف جگہوں پہ جا کر اس طرح آؤٹ سورس کر کے اپنے جو ٹیسٹ ہے وہ کروائیں گے۔ تو اس کے لیے حکومت پنجاب کی منظوری جو ہے وہ دے دی گئی، اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ پہلے ہاسپٹلز میں مختلف ٹیسٹ جو آؤٹ سورس کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ علی رامے۔ ابھی آپ کو بتائیں لیسکو کہ ای اینسر سسٹم میں تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی
اور الیکٹریسٹی نیو کنیکشن سسٹم ڈاؤن ہونے سے ڈیمانڈ نوٹسز کا اجرا روک دیا گیا. سسٹم میں تکنیکی خرابی کی وجہ سے تمام دفاتر سے ڈیمانڈ نوٹسز جاری نہ ہو سکے. اس حوالے سے بات کریں گے. شاہد ندیم سپرا ہمارے ساتھ ہیں. جی شاہد سپرا. جی بالکل, یہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے الیکٹریسٹی نیو کنیکشن جو سسٹم ہے اس میں فنی اور تکنیکی خرابی پیدا ہوئی ہے, جس کی وجہ سے تمام دفاتر سے ڈیمانڈ نوٹسز کا اجرا روک دیا گیا ہے. گھریلو, کمرشل اور انڈسٹریل صارفین کی جانب سے سب ڈویژن اور سرکل کی لیول پر جو ڈیمانڈ نوٹسز کے لیے درخواستیں دی گئی ہیں وہ التوا کا شکار ہو گئی ہیں. ذرا یہ بتایا ہے کہ گزشتہ روز شام کے وقت جو ہے ٹیکنیکل فالٹ آیا تھا, لیکن رات میں بحال ہوا, لیکن آج صبح دوبارہ ٹیکنیکل فالٹ آنے کی وجہ سے ENC سسٹم بند ہو گیا ہے اور صارفین کو جو دفاتر اپنے ڈیمانڈ نوٹس حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو یہی جواب دیا جا رہا ہے کہ سسٹم ڈاؤن ہے, اس لیے ڈیمانڈ نوٹس کا اجرا نہیں ہو سکتا. تو اس خرابی کی وجہ سے نہ صرف نیو کنیکشنز کا ڈیمانڈ نوٹس نہیں ہو رہا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ EOL یعنی کہ ایکسٹینشن آف لوڈ اگر کوئی کروانا چاہ رہا ہے یا پھر سولر سسٹم کے کنیکشن کے لیے انسٹالیشن چارجز کا ڈیمانڈ نوٹس لینا چاہ رہا ہے, تو ہر قسم کا جو ڈیمانڈ نوٹس ہے اس کا کام مکمل طور پر بند ہو گیا ہے. جی شاہد سپرا, بہت شکریہ, آپ نے آگاہ کیا. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ کے جہاز کی مرمت پر 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کی ادائیگی کر دی گئی. جہاز کا ایک پرزہ 1 کروڑ 10 لاکھ میں امریکہ سے ٹھیک کرایا گیا. محکمہ SNGRE کی جانب سے ادائیگی کر دی گئی. آپ کو اپڈیٹ کریں, وزیر اعلیٰ کے جہاز کی مرمت پر 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کی ادائیگی کر دی گئی. جہاز کا ایک پرزہ 1 کروڑ 10 لاکھ میں امریکہ سے ٹھیک کرایا گیا. محکمہ SNGRE نے ادائیگی کر دی ہے. آپ کو بتائیں, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس. وزیر اعلیٰ کا اجلاس میں منفرد اقدام, آٹے کی مارکیٹ نرخ منگوا کر سامنے رکھ دیے. محکمہ فوڈ کی بریفنگ میں پیش کردہ ڈیٹا مارکیٹ کے آٹا نرخ سے مختلف تھے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا آٹے کے نرخ کے غلط اعداد و شمار پیش کرنے پر اظہار ناپسندیدگی. پاکستان کوالٹی کنٹرول سٹینڈرڈ کی کیٹیگریز کے مطابق آٹا نرخ کے تعین کرنے کا فیصلہ کیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے آٹے کی مارکیٹ نرخ کی ڈیلی رپورٹ بھی طلب کر لی. پرمٹ کے ساتھ آٹے کی نقل و حمل کی اجازت کا اصولی فیصلہ کیا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی محکمہ فوڈ کی ری اسٹرکچرنگ کی بھی ہدایت سامنے آئی. کرپٹ عناصر کے خلاف یقینی قانونی کارروائی کا حکم دیا اور ساتھ ساتھ محکمہ فوڈ کے افسران اور ملازمین کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کا میکانزم بنانے کا بھی حکم جاری کیا. وزیر اعلیٰ کا لاہور ڈیولپمنٹ پلان پر عمل درآمد کے لیے فول پروف سسٹم تیار کرنے کا حکم. ایڈمنسٹریٹر نے MCL کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جدید IT سسٹم تیار کر لیا ہے. IT سسٹم کی بدولت فنڈز کا بہترین استعمال, پروجیکٹ کی بروقت تکمیل ہو سکے گی. کنٹرول روم سے MCL کے لاہور میں جاری ڈیولپمنٹ پلانز کی مؤثر نگرانی کی جا سکے گی اور ریئل ٹائم مانیٹرنگ سے آپریشنل فلیٹ ریگولیشن گاڑیوں کی نگرانی بھی کی جا سکے گی. مانیٹرنگ روم کے لیے سیٹ آف دی آرٹ ڈیش بورڈ بھی تیار. ڈیش بورڈ پر NAPP اور UC سطح پر جاری اسکیموں کی مانیٹرنگ بھی کی جا سکے گی. مزید جانتے ہیں اس بارے میں وسام سلطان سے. وسام, اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل, وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر لاہور ڈیولپمنٹ پلان پر عمل درآمد کے لیے فل پروف سسٹم تیار کرنے کی ہدایت تھی, جس پر ایڈمنسٹریٹر لاہور رافع حیدر نے جو ہے وہ تاریخ میں پہلی مرتبہ جدید IT سسٹم جو ہے وہ تیار کر لیا ہے. یہ IT سسٹم جو ہے اس کی بدولت فنڈز کے بہترین استعمال, پروجیکٹ کی بروقت تکمیل اور کرپشن کا جو ہے وہ کرپشن کے خاتمے میں معاونت ہوگی. جو کنٹرول روم ہے اس کے ذریعے MCL لاہور میں جاری تمام ڈیولپمنٹ پلانز کی مؤثر نگرانی کی جا سکے گی. ریئل ٹائم مانیٹرنگ سے آپریشنل فلیٹ ریگولیشن کی گاڑیوں کی نگرانی اور فیول مینجمنٹ بھی جو ہے وہ معاونت ثابت ہوگی. یہ جو مانیٹرنگ روم ہے اس کے اندر جو ہے وہ ڈیش بورڈ ہوگا, جس کے ذریعے تمام NAPP اور یونین کاؤنسلز کی سطح پر جو جاری اسکیمیں ہیں ان کی ڈے ٹو ڈے مانیٹرنگ کی جا سکے گی اور جو تمام ڈیٹا ہے اس کو اپلوڈ کیا جائے گا تاکہ فی الفور اس کو جو ہے نا ضرورت کے مطابق اس کو ایکسیس کیا جا سکے. جو منصوبہ ہے اس پہ تقریباً 50 لاکھ روپے کی لاگت آئے گی, جس کے اندر MCL کے آفس جو ٹاؤن ہال ہے یہاں پر کنٹرول روم تیار کیا جا رہا ہے, جہاں پر اسکرینیں نصب ہوں گی اور تمام جو ڈیٹا بیس ہے اس کو ڈیلی کے بیسس پر جو ہے وہ اپلوڈ کیا جائے گا. جی اسام, بہت شکریہ, آپ نے آگاہ کیا. پنجاب ریونیو اتھارٹی کو مالی سال 2024-25 کے لیے کتنا ٹارگٹ دیا جائے گا؟ PRA کو مالی سال 2024-25 کے لیے 25% سے زائد کے ساتھ ٹارگٹ دیا جائے گا. PRA کو 25% اضافے سے 300 ارب کے محصولات کا ٹارگٹ دیا جا سکتا ہے. مزید بتائیں گے کلیم اختر. کلیم, اپڈیٹ کیجیے گا.
बिल्कुल, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को माली साल 2023-24 के लिए जो हदफ था वो 230 अरब रुपए दिया गया था, जो कि उन्होंने 20% इजाफे के साथ 239 अरब रुपए से ज़ायद के जो महसूलात हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं। अब रवां माली साल के लिए क्या हदफ दिया जाएगा और इस हवाले से किस किस्म की हिकमत अमली मुरतब की जाएगी, इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू कर लेते हैं। मेरे साथ चेयरमैन PRA मौजूद हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि जो रवां माली साल शुरू हुआ है इसके अंदर क्या हदफ दिया जाएगा, और गुज़श्ता जो माली साल गुजरा है उसके अंदर जो आपने हदफ अबूर किया वो क्या तरीक़ाकार था, और आगे जो हिकमत अमली है वो नहीं मुरतब की जाएगी? बहुत शुक्रिया आपका। हमें उम्मीद है कि हमें 25% इजाफे के साथ अगले साल का टारगेट दिया जाएगा। जो पिछले साल का टारगेट हमारा है वो हमारे अफसरान की अनथक मेहनत की बदौलत हासिल हुआ, और इसमें हमारे वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शजाउर रहमान साहब की गाइडेंस शामिल थी। हमने टैक्स पेयर की एजुकेशन, फैसिलिटेशन और उनकी अवेयरनेस के ज़रिए से इस हदफ को हासिल किया, और इंशाल्लाह अगला हदफ भी हम इन्हीं पॉलिसीज़ को सामने रखते हुए हासिल करेंगे। जी बिल्कुल, उनकी जानिब से कहा गया है कि इस दफ़ा जो है वो 25% इजाफे के साथ 300 के करीब जो अरब के महसूलात है वो इकट्ठे करने का टारगेट दिया जा सकता है, जबकि इस हवाले से जो ख़ास हिकमत अमली है वो मरतब करने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। टैक्स का दायरा कर बढ़ाने के लिए मज़ीद लोगों को इसके अंदर शामिल किया जाएगा, और बाकायदा तौर पर जो रवां माली साल के लिए हदफ दिया जाएगा उसे भी अबूर कर लिया जाएगा। जी शुक्रिया कलीम अख्तर। पंजाब के इंतजामी अफसरान ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अमूर में शफाफियत और मेरिट को तरजीह देने का फैसला, शहरत, करप्शन और इसके अलावा बुरी शोहरत में मुलव्विस अफसरान को अहम ओहदों पर तैनात ना करने का फैसला किया गया। इस हवाले से राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा इस मामले पर। जी, पंजाब में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला जो है वो अब इस हद तक हो गया है कि पंजाब हुकूमत ने बाकायदा इसको टेकअप किया है। ना सिर्फ टेकअप किया बल्कि बाकायदा एक हिकमत अमली भी मुरतब कर ली है। किसी किस्म का सियासी दबाव जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से, जबकि इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि मेरिट और शफाफियत को हर सूरत तरजीह दी जाएगी, बल्कि बुरी शोहरत और करप्शन में मुलव्विस जो के हामिल जो ब्यूरोक्रेट्स या सीनियर अफसरान होंगे उनको आइंदा किसी भी ओहदे पर तैनात नहीं किया जाएगा, बल्कि वो अपनी जो बाकी सर्विस है वो OSD के तौर पर ही पूरी करेंगे। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने बाकायदा 4 रुकनी बोर्ड भी तश्कील दे दिया, जिसकी सरबराही चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान करेंगे, जिसके मुताबिक आइंदा जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को यकीनी बनाया जाएगा। ताहम किसी किस्म का जो सियासी दबाव है वो कबूल नहीं किया जाएगा। 4 रुकनी बोर्ड मुकम्मल तौर पर ऑन मेरिट ग्राउंड तमाम तर सिफारिशात ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए मुरतब करके वज़ीर आला पंजाब को भेजने का पाबंद होगा, जिस पर वज़ीर आला पंजाब जो है वो इस रिपोर्ट की रोशनी में फैसला करेंगे। जी दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका। दर्जनों शहरियों को जाली कागजात बनवाकर बरतानिया भिजवाने का मुकदमा, इमिग्रेशन फ्रॉड मुतासरीन इंसाफ के लिए स्पेशल सेंट्रल कोर्ट पहुंच गए। तफसीलात जानते हैं इस मामले पर जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन। जी बिल्कुल, जाली बैंक स्टेटमेंट और जाली असनाद की बुनियाद पर शहरियों को और तालिब इल्मों को बरतानिया भिजवाने का स्कैंडल सामने आया है, और यहाँ पे मुतासरीन मौजूद हैं, उनके वकील मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जिसने बताया कि स्कैंडल की तफसीलात क्या है? असल में ना जी, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू है। इसमें मुलज़म ने किया यह है कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को बाहर भेजने का, UK भेजने का झांसा देकर उनसे करोड़ों रुपए की रकम बटोर ली, और दूसरा ये है कि इसमें जनाबे वाला उसने मुख्तलिफ बैंक स्टेटमेंट्स, उनके जाली डॉक्यूमेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ जनाब है FC कॉलेज लाहौर। अच्छा, आप ये बताएं, आपका बेटा वहाँ पकड़ा गया? हमारा बेटा उधर पकड़ा गया, उस पर 10 साल का बैन, वो बेल पे है, अभी 8 माह जेल में रहा। अब इधर से कोई रिपोर्ट जाएगी, हम FIA में आ रहे हैं। ये हमारी। और वो पढ़ने के लिए गया था? वो स्टडी के लिए गया था। जी, आपने सुना ये मुलज़म अवैस है और जो अपने आप को वकील। ठीक है जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया। सूफी सोप की जानिब से शहरियों पर इनामात की बरसात जारी है। सोने की तलाश स्कीम के तहत शहरियों में सोने के सिक्के और सूफी सोप तकसीम किए गए। सूफी सोप के नुमाइंदे जुबैदा पार्क समनाबाद शहरी बिलाल सफदर की रिहाइश गाह पहुंचे। मजीद अहवाल बताएंगे महर अली अकबर। जी महर।
जी, सूफ़ी ग्रुप की जानिब से शहरियों पर इनामात की बरसात करने का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं समनाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पे सूफ़ी सोप की टीम इनामी स्कीम के तहत, जिसका नाम सोने की तलाश है, उसके तहत बिलाल सफदर के घर सोने का सिक्का देने के लिए पहुँची है। और इसी हवाले से मेरे साथ सूफ़ी सोप की टीम भी मौजूद है और शहरी भी मौजूद है। सबसे पहले हम चलते हैं सूफ़ी सोप की टीम की जानिब से, जिनसे हम जानते हैं। जी, मुझे बताइएगा, शहरी बिलाल सफदर को सोने का सिक्का दिया गया है, क्या कहेंगे? जी जनाब, हमें तो बहुत खुशी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने कमिटमेंट की है पूरी की है, और सूफ़ी का हमेशा यही वादा सच्चा वादा है। और गो कि हमारी स्कीम जो उनसे थी 31 मई ख़त्म हो गई थी, लेकिन चूँकि इनका गिफ्ट निकल आया था, ड्यू था, वो हम देने के पहुँच गए। ये हमें अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी है, और सूफ़ी जो सा हमेशा अपने एतमाद के पूरा करेगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, सूफ़ी सोप की टीम का कहना है कि हम वक्तन फ़वक्तन शहरियों के लिए मुख्तलिफ स्कीमें लेकर आते रहते हैं। और चलते हैं बिलाल सफदर की जानिब। जी, बताइएगा, सूफ़ी सोप की टीम की जानिब से इनामी स्कीम सोने की तलाश के तहत आपको सोने का सिक्का बतौर नाम दिया गया, क्या कहेंगे इस पर? इससे पहले जो जितनी भी मतलब मैं स्कीम्स वगैरह देखता था, वो मुझे ये लगता था कि ये सब प्लान होती हैं, या इसके अलावा ये सब जो है एक स्क्रिप्ट के तहत जो है वो होता है। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ सूफ़ी ग्रुप्स कंपनीज़ को, जिन्होंने रैंडमली इस स्कीम को न सिर्फ लॉन्च किया बल्कि अपने वादे को पूरा किया, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, शहरी बिलाल सफदर का कहना है कि सूफ़ी सोप की टीम। बहुत शुक्रिया महर अली।